الرحیم سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان اللہ. معزز سامعین، علماء و مدرسین، آجنی یہ مبارک نشست تحفیظ القرآن حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حوالے نال ترتیب دیتی گئی. خالق کائنات جل شانہ اساں سارے نے حاضری اس مبارک محفل قبول فرمائے. آمین. امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول سبحان اللہ. کاتب وحی اور بہت زیادہ علاقے نے ممالک نے فاتح نے فتح فرمانے والے فاتحین اسلام نے وچ آپ نے ایک بلند مقام ہے. آپ نے نسبت نال محفل شریف نی ترتیب
جامع تحفیظ القرآن انتہائی مبارک ہے، امت مسلمہ واسطے ایک خوبصورت رہنمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے شان مبارک کہ آپ صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ۔ اتھو شروع ہونی قرآن مجید فرقان حمید جس قدر آیات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نشان اور انہاں آیات نے وچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نشان اور مقام نہ بیان ہے، وہ سارے بیان سارے صحابہ نے شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے، یعنی جس قدر کے قرآن مجید نے وچ آیات آئیاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ انہ تو راضی ہے، اے اللہ تو راضی ہے، سبحان اللہ۔ اور جیڑی آیت پاک میں خطبے آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے اس نے وچ کریم پروردگار جل شانہ ارشاد فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس آیت پاک نے وچ سارے صحابہ نہ ذکر ہے کہ اللہ پاک جل شانہ سارے صحابہ واسطے اچھائی نہ وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید نیاں آیات بینات جس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نہ مقام بیان کر رہی ہیں تو وہ سارے صحابہ شامل ہے، تو کون آگ سگنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں؟ کوئی بندہ یہ جسارت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جڑے لوگ کچھ رہے تو تھڑکے وطنین وہ بھی آکھنے ان کے صحابی منینے ان وہ بھی آکھنے کہ صحابی منینے ہیں شان نہ منینے، بہت عجیب گل ہے، یہ بہت زیادہ عجیب گل ہے کہ صحابی منینے ہیں شان نہ منینے۔ بات اے دسو کہ اللہ پاک جل شانہ اپنی لاریب کتاب نے جڑیاں شانہ صحابہ نہیں بیان فرمائیاں تو جس لئے صحابی منی بیٹھے ہو تو ساری شانہ اتے لگ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی بندہ اس نہ استثناء نہیں کر سکتا۔ اس تو بعد اے علامہ عبدالعزیز پرہاروی ایک بہت بزرگ عالم دین ولی اہل علم جاننے کے مقام ہے، النبراس اے درس نظامی نصاب بھی شامل ہے شرح قائد دوسری شرح النبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مذہری گالے کہ انہ دا علم بھی سارا لدنی علم ہے۔ ہون اے فرمانے فلا شک فی انہو داخل فی عموم الاحادیث الصحیحة الواردة فی تشریف الصحابة رضی اللہ عنہم۔ ایک عبارت ہے، اس نے تشریح مفہوم اس عبارت دا میں عرض کرنا آپ فرمانے کہ اس کوئی شک نہیں۔ علامہ عبدالعزیز فرمانے بہت اچھے عالم ہیں ولی ہیں، آپ ارشاد فرمانے کہ اس کوئی شک نہیں کہ جس قدر احادیث صحابہ نے فضائل نے وچ آئیاں اور او احادیث صحابہ کرام نشان بیان کر رہی ہیں وہ ساری
ساری احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ یہ آپ ارشاد فرمایا جس قدر کے احادیث صحیحہ صحابہ دی شان بیان کر رہی ہیں، اس بیان شان نے وچ امیر معاویہ ضرور شامل ہے۔ یہ آپ ارشاد فرمایا ہوں قرآن پاک دیاں آیات بھی صحابہ دی شان بیان کر رہی ہیں، فرامین مصطفیٰ بھی صحابہ دی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو جس لئے صحابہ دی شان بیان ہو رہی تو اس نے وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شان بیان ہو رہی۔ ہن دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا صحابہ واسطے لمبی حدیث نے وچوں ایک جملہ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ صحابہ نال محبت کرے نا وہ مینڈی محبت نہیں وجہ تو کر کے ہی محبت کرے نا، کہ جیڑا بندہ صحابہ نال بغض رکھنا وہ صحابہ نال بغض نہیں رکھنا، وہ مینڈے نال بغض رکھنا، مینڈی وجہ تو کر کے میرے صحابہ نال بغض رکھنا۔ اچھا ہوں ارشاد فرمایا کہ جس صحابہ نال محبت کیتی ہے اس مینڈی وجہ تو کر کے کیتی ہے تو معلوم ہویا صحابہ نال مومنین نہیں محبت ہونی۔ ہوں لوگ یہ بھی آکھنے کہ چلو بات تسی انہوں دا ذکر کیوں کرنے ہو، من احب شیئن فاکثر ذکرہ، جیڑا بندہ جتھے محبت رکھنا اس نے ذکر بھی ضرور کرنا۔ ایک یہ ہویا کہ صحابہ نال محبت ہے تو انہوں دا ذکر نہ ہوئے، یہ نہیں ہو سکنا کہ جس لئے محبت ہے تو بات محبت آکھنی کہ تسی ذکر کرو۔ ایک اور لوگ آکھنے کہ نویکلا تے چوکھا ذکر کرنے ہو، اس دی کے وجہ بھائی ضرورت ہونی ہے نا، انج بھی صحابہ نے ذکر کرنا ہونا، لیکن ایک ضرورت پہ گئی ہے وہ کیڑی کہ لوگاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتے اعتراض شروع کر دیتے تے بے ادبی شروع کر دیتی، جس لئے وہ بے ادبی کرے سن تو اس نے دفاع ابھی تک کرنا نا، انہوں جھکتا نہیں رہنا، جس لئے وہ بے ادبی کر رہے ہیں تے شان گھٹاونے نہیں کوشش کر رہے ہیں، انکار نہیں کوشش کر رہے ہیں، تے ہونوں وقت ذمہ داری بن گئی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جس لئے تسی دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ نے بارے غلط گلاں کر رہے ہیں تو بات تسی آکھو کہ تسی شریر لوگ ہو، تسا نے شر نے ہوتے اللہ نہیں لعنت ہو گئے، بات تسی آکھو نبی پاک علیہ السلام فرمایا۔ تو اس واسطے بات وکھرا ذکر بھی کرنا پونا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس لئے بالعموم صحابہ نہ ذکر ہونا تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر بھی آوے نا، لیکن جس لئے وکھرا لوگ انکار کرنے بات اس نے انکار اس انکار نے رد واسطے وکھرا ذکر کرنا پوسی، اس ضرورت نے تحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وکھرا ذکر کیتا ہے نا۔ تے عجیب گل ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تے نبی پاک علیہ السلام خود اپنی مبارک زبان نال آپ دی تعریف فرمائی، ایک تو صحابہ کرام نے تعریف بالعموم ہو گئی، سارے نے وچ ہو گئی، تے وکھرا ذکر بھی کیتا گیا حضرت امیر معاویہ نے، صحابہ کرام بھی اپنے ماں بہن ذکر کیتے تے نبی پاک علیہ السلام بھی ذکر فرمایا۔ علامہ عبدالعزیز فرمائنے
کہ بھائی سنو، جس لئے صحابہ نہ ذکر ہو گیا، انہوں نے شان بیان ہو گئی ہے، تا وہ ساری شان حضرت امیر معاویہ ہوتے بھی لگ سکتے. لیکن فرمائنے اتھے تا ایک اور گل بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے علیحدہ ارشادات بھی فرمائے. تو ہون تسی دسو کہ لوگ آکھ دیں کہ تسی شان کیوں بیان کرنے ہو، تے نبی پاک علیہ السلام نے او فرامین جڑے شان امیر معاویہ وچن او کدے ویسے انہوں نے بتا چھپا چھوڑے. بھئی لوگ آکھ دیں کہ نہیں بیان کرنا، لہذا وہ روایات بیان نہ کرو. جس لئے محدث حدیث پڑھ ایسی، جس لئے کوئی حدیث پڑھ ایسی، تو اس نے بیچ بات اے حدیث بھی آسن جنہوں نے بھی شان امیر معاویہ دا بیان ہے. بخاری شریف یہ پڑھائی ویسی، تو بخاری شریف حضرت امیر معاویہ دی شان ہے، بات کے کرے سے بھئی یہ نہیں بیان کرنی. مسلم شریف پڑھے سن، اس دے وچ حضرت امیر معاویہ دی شان ہے. ترمذی پڑھے سن، اس دے وچ حضرت امیر معاویہ دی شان ہے. تفاسیر احادیث نیا کتاباں جیڑیاں بھی پڑھ سن، انہوں نے بیچ باقاعدہ عنوان قائم ہو سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشان. سبحان اللہ، بے شک. تو آپ فرمائنے علامہ عبدالعزیز کہ بھئی ایک تا صحابہ دی شان بیان ہو گئی، تے صحابہ نے بیچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آگئے. لیکن اتھے تو بھئی ایوے کہ وکھرے ذکر موجود ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد اللہم علم معاویت الحساب والکتاب وقہ العذاب. نبی پاک علیہ السلام دعا فرمائی کہ پروردگار عالم معاویہ علم حساب عطا فرما، معاویہ علم کتاب عطا فرما، معاویہ عذاب تو محفوظ فرما. ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام کہ حساب کتاب دا علم عطا فرما. اس واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی رہے، وحی لکھنے آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا پا گئی کہ انہاں حساب آوے، انہاں کتابت آوے، اللہ پاک انہاں عذاب تو محفوظ رکھے. اور ایک اور ارشاد پاک نبی پاک علیہ السلام دعا کی تھی اللہم اجعلو ہادیاں و مہدیاں، اللہم اجعلو ہادیاں و مہدیاں وحد بھی. پروردگار معاویہ ہادی بھی بڑا، مہدی بھی بڑا، تے انہوں نے وجہ تو کر کے لوگن ہدایت بھی عطا فرما. اے ہدایت آلے بھی ہوئن، ہدایت یافتہ بھی ہوئن، تو بات انہوں نے وجہ تو کر کے لوگن بھی ہدایت عطا فرما. اچھا ماں یہ دسو جتنے علاقے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائے تو لوگ مسلمان ہوئے، ہدایت کا سبب بنے یا نہ بنے؟ تے وقت جتنے علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح فرمائے تے ہدایت کا سبب بنے یا نہ بنے؟ پورے علاقے فتح ہوئے، لوگا اسلام قبول کیتا تے ہدایت کا سبب بنے یا نہ بنے؟ تے نبی پاک علیہ السلام دعا فرمائی کہ پروردگار عالم انہاں تو ہادی بنا، مہدی بنا، تے انہاں نے وجہ تو کر کے ہدایت عام فرما. کہ جس عظیم صحابی رسول دی وجہ تو کر کے ہدایت عام ہو رہی، لوگن ہدایت نصیب ہو رہی ہے، تو بات کیوں نہ انہوں نے یہ شانہ نہ ذکر کیتا ونجے. اور خاص طور تے اس لئے کہ جس لئے لوگ انکار کر رہے ہوئے، اس لئے تو بیان کرنا اور ضروری ہو گیا. ارشاد فرمانے حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کیتی گئی وقیل لابن عباس ان معاویت صلی الوتر رکعتا واحدہ قال دعو فإنه فقیہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس کو لکھ بندہ ہے
تو اس آن کے عرض کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر ہنج پڑھنے ایک رکعت آپ پڑھی تے کئی آن کے حضرت عبداللہ ابن عباس آکھے کہ حضرت امیر معاویہ اوپرے طریقے نال وطر پڑھیں تے حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمایا بس تو رک جا چپ کر او فقیہ ون نبی پاک علیہ السلام نے صحابی ون انہاں کول کوئی دلیل ہو ستا ان کی تنے تے صحابی رسول تے تو اعتراض نہ کر کہ او فقیہ بھی ہیں او صحابی بھی ہیں انہاں پتہ کہ کرنا تے کہ نہیں کرنا اس واسطے انہاں دے بارے تو گل نہ کر. اور اس تو بعد آپ بہت زیادہ اس نے تفسیر ارشاد فرمائی اس عنوان نے بہت وضاحت فرمائی. میں ایک دو مقام عرض کر رہا ہوں. فرمائیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پوچھا گیا معاویہ تو افضل ام عمر بن عبد العزیز. حضرت عبداللہ ابن مبارک عرض کی گئی کہ حضور دسو حضرت معاویہ افضل یا عمر بن عبد العزیز افضل کیونکہ عمر بن عبد العزیز نے جو دور ہے بڑا مبارک دور ہے آپ امیر المومنین ہیں اور بڑا خوبصورت آپ کا دور مبارک ہے. تو عبداللہ ابن مبارک کو پوچھا گیا کہ حضور دسو معاویہ افضل یا عمر بن عبد العزیز افضل. یہ ایک عظیم امام ذکر کر رہے ہیں تو قول مبارک بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک نے تو آپ کے ارشاد فرمایا بھائی گل سنو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے صحبت دے وچ جہاد کیتا. نبی پاک علیہ السلام نے رل کے امیر معاویہ جہاد کیتا. عمر بن عبد العزیز تا صحابی نہیں تے معاویہ تا صحابی رسول تے آپ ارشاد فرمایا بھائی گل لے وے کہ حضرت امیر معاویہ نبی پاک علیہ السلام نے معیت جہاد کیتا تے جڑے گھوڑے نے ہوتے بہ کے جہاد کیتا اس گھوڑے نے پیرنا لگنے والی جڑی کھیت مٹی وے عمر بن عبد العزیز نال وہ بھی اچھی. کتنی بڑی گل فرما دیتی. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے امیر معاویہ دی شان پوچھنے ہو انہوں نے گھوڑے نے پیرے نال لگی ہوئی مٹی نہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکنا. تو اس تو بعد بات لکھنے قاضی ایاز مالکی شفا شریف اور اس ہے درج فرمانے قاضی ایاز مالکی شفا شریف لکھا تے اے امام عبدالعزیز اے درج فرمانے شفا شریف نے حوالے نال قاضی ایاز نے حوالے نال آپ فرمانے کہ قاضی ایاز فرمانے من شتم احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عمر بن عاص فَإِن كَانُوا عَلَىٰ كُفْرٍ وَدَلَالٍ قُتِلَ. فرمانے کہ قاضی ایاز فرمایا کہ جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے وچوں کئی گال کڈے ابو بکر کڈے عمر کڈے عثمان کڈے حضرت معاویہ کڈے عمر بن عاص کڈے سارے نے لکھ دیتا. آپ یہ اندازہ لاؤ کہ خلفائے راشدین نے نال حضرت معاویہ تا بھی ذکر کیتا تے عمر بن عاص تا بھی ذکر کیتا.
کہ جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نگال کڈے، ابو بکر کڈے، عمر کڈے، عثمان کڈے، معاویہ کڈے، عمر بن عاص رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تے فرمایا اگر وہ انہن کافر یا گمراہ آکھے تو ایسے شخص قتل کر دے ہونا چاہیے جڑا انہا پاک ہستیاں نے بارے منہ کھولے، اس نے بارے اے ارشاد فرمایا۔ اچھا بعض لوگ جڑے ان تو بڑا زور دے رہے ہیں دنہ وہ آنے ان کے امام لوگ یہ فیصلہ کر گئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بارے کف لسان ہے، تو اس نے مفہوم یہ بیان کر دیں کہ تسا حضرت امیر معاویہ دی شان نہیں بیان کرنے۔ اچھا انہوں نے معلوم نہیں کہ انہوں نے گل کتھوں تائیں وینی پئی، نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابی دی شانہ بیان کی دیاں تے سارے امام اپنے اپنے ادوار دے وچ حضرت معاویہ دی شان بیان کرنے رہے، سارے اللہ دے ولی حضرت معاویہ دی شان بیان کرنے رہے، تے تسی آکھ دے ہو کف لسان دا حکم ہے یعنی انہاں دی شان بیان نہیں کرنی، تے ساریاں پاک ہستیاں دا شان بیان کرنی ہے نہیں، حالانکہ انہاں پتہ نہیں کہ کف لسان دا معنی کیا ہونا۔ اسی اپنی زبانہ وچ آکھنے کہ یار فلانا بندہ بہو منہ کھولی کھلا، اساں آکھو یار موہ لگام دے، تو کف لسان دا معنی اے وے کہ غلط گل نہ کرو، صحابی رسول دے بارے غلط گل نہ کرو، اپنی زبان لگام دیو، شان بیان کرنے تو نہیں روکا گیا بلکہ روکا گیا غلط گلن کرنے تو عیسائی الٹا سمجھے۔ حاضرین اے مقام ہے، اور بخاری شریف نے وچ بھی امام بخاری پورا ایک عنوان قائم فرمایا، اور اس نے وچ بھی روایات درج فرمائیاں، لیکن اختصار نہ میں عرض کرے نا کہ امام لوگاں کیڑے لفظ استعمال کیتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے، ایک لفظ استعمال کیتے ہیں ان معاویہ فقیہ یعنی یعرف ابواب الفقہ، کہ معاویہ بڑے فقیہ ہیں، معاویہ بڑے فقیہ ہیں، قرآن تے سنت حدیث دین اسلام سمجھنے آلے بندے بڑے فقیہ ہیں تے فقہ نے مسائل سارے جاننے، اے لفظ استعمال کیتے گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی لفظ استعمال کیتے ہیں کہ او فقہ جاننے والے بندے ہیں بھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سامنے جس لئے ذکر کیتا گیا حضرت معاویہ نے متعلق، تو آپ ارشاد فرمایا بھائی انہوں نے کیا گل کرے نا، صحابی رسول بھی ہیں تے فقہ جاننے والے بھی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا مقام۔ اے بخاری شریف نے وچ وہ روایات ہیں جڑیاں میں آپ حضرات پہلے سنا چکا، اس نے اتے باتیں مزید بات آگے تبصرے اسی عنوان نے وچ علامہ بدر الدین عینی ایک چیز لکھی، میں آپ حضرات دے گوش گزار کرے نا، وہ فرمائنے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری خلافت اور مسلمانوں نے سارے معاملات حضرت امیر معاویہ نے حوالے کر دیتے ہیں، تے اے کسی اور وجہ تو ذکر نہیں کیتے،
کہ انہاں کول کوئی بھول ہو گئی یا انہاں کول کوئی اسباب نہیں یا انہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی اور مجبوری نہیں، فرمائنے کہ اے نبی پاک علیہ السلام نہ معجزہ ہے تے نبی پاک علیہ السلام جڑا مبارک فرمان ارشاد فرمایا ہے کہ میرا حسن اے اچھا کام کرے سی اے اسے دا ظہور ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ نے اے معاملات امیر معاویہ دے حوالے کر دیتے ہیں تے اگر وہ سمجھنے ہوئے نا کہ اس طرح مسلمانہ دا نقصان ہے تو وہ کدے بھی خلافت دے معاملات حضرت امیر معاویہ دے حوالے نہ کرے نا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم تو نہیں ہے، وہ تو بڑے مہربان ہے، تو وہ نوازہ رسول ہے تے بڑی اچھی شان رکھنے ہے، وہ یہ سمجھنے ہے کہ ہن آنے والے جڑے معاملات تے حالات ہیں انہاں نے وچ اگر کوئی مناسب ہستی ہے تو امیر معاویہ دی ہے، تاں بعد سارے معاملات انہاں حوالے کر دیتے۔ اور یہ بڑے مبارک لفظ جڑے نے وہ محدثین لکھنے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت اچھا کام فرمایا تے جس لئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دے سارے معاملات حضرت امیر معاویہ دے حوالے کر دیتے، تو واتے امام لوگ سارے فرمائنے محدثین فرمائنے کہ ہون وقت امیر المومنین بالاتفاق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس لئے انہاں پاک ہستیاں کوئی اعتراض نہیں رہ گیا تے آنے والے بعد وچ لوگن کیڑے اعتراض ہیں۔ معزز سامعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول کاتب وحی تے بڑی اچھی شان آ ہن میں عرض کرے نا کہ عجیب عجیب لوگ گلاں کر رہے ہیں، او مابین صحابہ دے کچھ معاملات جڑے لوگوں کی سمجھ تو باہر ہیں، توجہ رکھنا، تے جنہ تو منع فرمایا گیا کہ تسا انہاں معاملات جو نہیں پاؤنا، صحابہ دے مابین معاملات جڑے عام لوگوں نے سمجھ تو کیون باہر ہیں، تے امام لوگ فرما گئے کہ انہاں معاملات تسا نہیں پاؤنا، تے جس لئے روک دیتا گیا کہ انہاں معاملات جو نہیں پاؤنا تے جتھو روکا گیا اتھو رکنے نہیں، روکا گیا اتھو کہ تسا مابین صحابہ نے جڑے معاملات ہیں جڑے تواڈی سمجھ تو بالا تر ہیں اسے ہی تسا نہیں پاؤنا، تے انہاں معاملات نے وچ پے کے تے عجیب و غریب گلاں کرنے تے کوشش کرنے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ نے ہوتے کوئی نکتہ چینی کیتی ونجے۔ یاد رکھنا یہ شریعت پاک نے ضابطے کہ جتھو عام بندے روک دیتا گیا اتھے بالکل نہ پاوے۔ اللہ پاک جل شانو تے اس دے نبی تے رسولوں نے درمیان معاملات، اللہ پاک جڑے لفظ ارشاد فرمائے انبیاء واسطے بین ہی انہاں لفظاں اسے مفہوم نے وچ اگر بندہ موہ جو کڈے تا کافر ہو جائے تے او جڑے معاملات ہیں اللہ پاک نے تے نبیوں تے رسولوں نے مابین وہ بھی عام بندہ اس نے وچ نہیں آ سکنا۔ اسی طرح نبیوں نے آپس نے وچ معاملات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام نے درمیان معاملات دوئے اللہ دے نبی وین تے جو کچھ انہوں نے درمیان معاملات ہوئے قرآن پاک نے وچ موجود ہے، کوئی بندہ اس نے وچ پہ کے اچھی جھکی گل نہیں کر سکنا کہ او نبی نے معاملات ہیں آپس
وہ اسڈی سمجھ تو بالا تارے اسا اس نے وچ نہیں پاؤنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کیوں کیتا تے حضرت ہارون علیہ السلام انہیں کیوں کیتا. جڑا پوسی نبی نے معاملات دے وچ اپنا ایمان تباہ کر بس انجہار جڑے معاملات صحابہ کرام نے مابین انہوں نے جڑی کوئی اچھی جھکی گل یا کم ہے اس نے وچ بھی اسا نہیں پاؤنا جڑا پوسی اپنا ایمان تباہ کر بس کیونکہ وہ سمجھ تو بالا تارن تو وہ پاک ہستیاں وہ برابر نے درجے نے ایک ماحول نے لوگ ہیں تو انہوں نے معاملات دے وچ عام بندے نہیں پاؤنا. یہ اصل وچ ایسے لوگ ہیں اور ایسے مسائل ان چاہ کے عوام نے وچ گنا ہے جڑے انہاں آننے نہیں چاہیے کیونکہ یہ سمجھا ہی نہیں سکنے تو جڑے نہیں سمجھا سکنے ایسے معاملات عوام نے وچ آن کے ان ہر بندے نے منہ کھلا پیا جی تاریخ ہی لکھو ہے تاریخ ہی لکھو ہے. بھائی تو ساں کے پتا کہ اس دی حقیقت کے وے امت مسلمہ نے وچ کتنی خرابیاں ہو رہی ہیں امت مسلمہ کتنی کمزور ہو رہی. ان جڑے لوگ ہیں اس عنوان تے زور دیتی کھڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مخالفت ہے صحابہ دی مخالفت ہے. انہاں کول پوچھو کہ تسی کیڑا دین دا فائدہ کر رہے ہو. دین اسلام تا کمزور ہو رہا تے دشمن لوگ اس نے اتے حملہ کر رہے ہیں تو اس نے وچ کدے کوئی دفاع نہ کردار ادا نہیں کیتا. اسڈے ملک نے وچ تعلیمی نظام قانون سیاسی نظام سارا اسلام تا کھوکھلا کیتی پیا اتھے کدے جناب دی نظر نہیں گئی تو بہن جائیں کہ اتھے آ کے تے بڑی عقیدت ظاہر کرنی. میں کتاب بھول گیا اکبر الہبادی حکیم الامت دی انہوں کچھ اس معاملے نے تھوڑا جا تبصرہ کیتا. اچھا ہو دے میں اس بچے آقا مکہ موبائل بھیج دیو میں کتاب آنے لگے بات ہو رہے گی. اکبر الہبادی بڑا حکیم الامت گزرے انہاں لوگوں ہوتے اس کچھ تبصرہ کیتا اے جڑے لوگ انہاں عنوانوں نے چھیڑ رہے ہیں کہ تسی وکھائے کدے ایک گل انہاں تک پہنچنی تے بات ذرا ویکھن کہ تسی کیڑے معاملات نے وچو تے تسا کدے بنیاد تے نظر نہیں پائی جتھے تسا اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ آن کے اے تکتی جائیچ پیر نہیں رکھنے پتہ نہیں کہ ادو دند کھٹے ہونے تے اتھائیں کچھ گل بات کر کے تے اپنی روٹیاں کھریاں کر لئیے. اکبر الہبادی بڑی باریک گل کی تھی میں کوشش کرساں کہ آسان مفہوم آپ حضرات دے سامنے اس دا عرض کریں. شیعہ سنی میں جنگ ایک دھوم دھام ہو گئی. شیعہ اپنی جگہ پاڑے خان بنے جیسا بڑا فتح کر لے سنی اپنی جگہ تے کیسا بڑا فتح کر لے. اگرچہ اہل سنت حق کے یاد رکھنا تے ہر محاذ تے ڈیوٹی دیونا انہاں دا فرض ہے لیکن ایک اور گل کرنا چاہنے لوگ اور اس نے مفہوم اے وے کہ اتھو تائیں رہنے ہو تے پیچھا کیوں نہ ہوئے نے اس گلہ تو سا سمجھنا. شیعہ سنی میں جنگ ایک دھوم دھام ہو گئی. 4 یار اور 5 تن کی نیک نامی ہو گئی. کہیں 4 یارہ نے ذکر کیتا تے کہیں 5 تن نے ذکر کیتا تے اتھاؤں نیک نامی نے سرٹیفیکیٹ گھن کے گھراج بہ گئے. سمجھ آ رہے کہ اتھاؤں تائیں کہ اسا 4 یار تے پہرہ دے دیتا انہاں آکے اسا 5 تن تے پہرہ دے دیتا تے نیک نام ہو گئے تے بڑا کلا فتح کر لیا. اگرچہ دین اسلام دے ایک مستحب نے اتے پہرہ دیونا بھی بڑا کام ہے لیکن اللہ پاک فرمائنا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اتھاؤں تائیں نہ رہو سارے اسلام نظر رکھو. اے لوگ جڑے
اے چند گلاں کر کے تے اپنا فریضہ سر انجام دے کے بچنتے ہو کے بانے انہاں واسطے یہ بنیاد ہے۔ اچھا کیا شرف بخشیں گی تم کو توجہ رکھو، کیا شرف بخشیں گی تم کو عرش پر یہ کاوشیں جب زمین پر تم کو غیروں کی غلامی ہو گئی۔ بھائی اے جڑے مسائل ہیں انہاں نے وچ پے کے تسی کتنے سارے کامیاب ہو جاسو، اتو سارا نظام تو کفار دا چل رہا تے انہاں نے غلامی وچ آئے بیٹھے ہو۔ غلامی انہاں نے کہ تساں تا چاہیے کہ تسی آکھو کہ اسی اللہ پاک دے بندے ہاں تے اسدے ہوتے حکم تے قانون بھی اللہ پاک دا ہونا چاہیے تے غیران دی غلامی نے وچ رہ کے تے اس غلامی تلے آ کے اتھو اپنے آپ کڈنے دی کوشش نہ ہو کر رہے، اے صرف چند گلاں کر کے تے تسی جڑا تو کامیابی حاصل کرنا چاہنے ہو تو وہ فرمائنے کہ تسان کامیابی نہیں ہو سکنی جب تک کہ تسی اپنے دین نے اتے قائم نہ ہو جاؤ، تسی اسلام نے ضابطے نے وچ نہ آ جاؤ تے تسی غیرہ نے ضابطے تلے رہ کے تے انہوں نے بوٹ پالش کر کے تے اے چند ذکر کر کے تے جنت دا ٹکٹ گھڑنا چاہنے ہو، اے انہوں نے تنبیہ کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہنا کہ جڑے لوگ اس عنوان تے زور دے رہے ہیں اسی سوال کرنے ہیں کہ کافر دا نظام تعلیم چل رہا یا نہیں چل رہا، کافر دا دستور چل رہا یا نہیں چل رہا، کافر دا سیاسی نظام چل رہا یا نہیں چل رہا، تو ادھے جناب اور اندھی صلح ہوئی پئی ہے۔ بہو وڈی خرابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئی، کفار نال صلح ہوئی پئی ہے، انہوں دا سارا کام ٹھیک ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نکتہ چینی کر رہے ہو، شرم کرو، حیا کرو، او صحابی رسول ہیں او علاقے فتح کر کے تساں دے گئے تے انہوں نے دیتے ہوئے تسی کافران دے کے انہوں نے بوٹ چٹ رہے ہو، اتھے کدے گل نہیں کی تھی۔ تو او فرمائنے کہ اے چند چیزاں بیان کر کے کوئی بندہ اے نہ سمجھے کس دی اہمیت نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام دے ایک مستحب نے اتے پہرہ دیونا بھی مسلمان دا کام ہے، لیکن حکیم الامت اے آکھنا چاہنے کہ تسی اے چند گلاں نے وچ رہ کے تے مسلمانوں نے وچ اے شور شرابے کر کے تے جنت وچ اپنی سیٹ پکی کرنا چاہنے ہو، وہ فرمائنے کہ نہیں ہو سکنا جب تک کہ اپنے آپ دین اسلام نے تے قربان نہ کرے سکتے، اس وقت تک تسی کامیاب نہیں ہو سکنے ہو۔ پچھلے دنوں میں یہ اسٹے علاقے نے لوگ پاکستان والے وینن نہ ہوندے یورپ لندن ہے تاک دن بڑا اچھا نظام ہے ہوتے بڑی خوشی ہوئی ہے، ایک بڑا خطیب ہے لاہور دا تے وہ آکے پہ جی میں تو بڑا مطمئن ہویا جی، میں ایئرپورٹ تے بیٹھا رہا تے میری فلائٹ کچھ لیٹ ہوئی ہے تو انہیں اتنی بڑی توازو کی تھی، اتنی خاطر کی تھی، میں نے اتنے پیسے دیتے نے تے بڑا جڑا زبردست نظام ہے، اکا تھکے نہیں پہ انہیں تعریفہ کر کے تے اے نہیں دیکھنا کہ تو اس تو دی تعریف کر رہے ہیں تے اس ملک دے وچ بیڑا خرک کہیں کیتا کدے اے تو بیان نہیں کیتے، اتھونی تباہی مچاؤنے والے بھی تو انہیں نا تے اتھونی تباہی جڑی او ویکھ کے برداشت کر کے تے اغیار دی تعریفہ کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تا نظر نہیں تو آنی تے او کفار دیاں تسی تعریفہ کر رہے ہو کہ بڑا اچھا نظام ہے، بڑا اچھا نظام ہے، دسو اللہ رسول دشمن ہیں یا نہیں کافر تے اللہ رسول دے دشمن انہاں تھوڑا جا کھاونے واسطے کچھ دے تے تعریفہ نے پل بن دینے ایک پیالی ہوتے وکڑے آڑے تے حضرت امیر معاویہ تا پورے ملک نے ملک فتح کر کے دے گئے۔ اچھا ہون اس نے ہوتے انہیں ایک تبصرہ کیتا خوبصورت، میں ایک مصرے دے وچ عرض کرنا، مومنان امن جو کو دیر کی سوجے گی اب جب حرم کے صحن میں بد انتظامی ہو گئی، اس پاک سرزمین نے اتے تا ساری بد انتظامی ہو گئی، اتنے انتظام تو انہوں سارے اپنا قانون چلا کے تروڑ مروڑ دیتا، سارا انتظام خراب کر دیتا، جس لئے اتھے گئے تو انہوں باؤنے کھلونے نے یاد دیتی تو اتھے نہ تعریفوں نے پھول بن دیتا۔ حاضرین
عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دین اسلام نال اگر اے لوگ مخلصن، اگر اے دین اسلام نال مخلصن تو جتھو اسلام کھوکھلا ہو رہا ذرا اتھے بھی نظر پائیں. اے جو معاملات ہوئے چلو تہاڈی سمجھ تو بالا تارن، لیکن ہن اسلام کتھوں کمزور ہو رہا ذرا دسو. فحاشی اور عریانی ہے یا نہیں؟ مسلمانوں دا ایمان تباہ کر رہی، کدے اے نہیں بولے. خبیث لوگو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تساں اے بے حیائی دے درس دے کے گئے، او تو تساں قرآن و سنت دے کے گئے، تے جڑے لوگ تساں بے حیا بنا رہے ہیں ادھے نظر ہی کوئی نہیں. آج امت مسلمہ اگر کمزور ہو رہی تو اس واسطے کہ کافر انہاں اپنی بنیاد تو جڑا تھا وہ ہلا رہا اور انہاں دی بنیاد تے ہوتے وہ حملہ کر رہا. تے اے جڑے واعظین قوم انہاں دا اس پاسے کوئی خیال نہیں. انہاں عنواناں نے وچ اصل کام تو کر نہیں سکنے. تے اے جس طرح کہ حکیم الامت اکبر العبادی فرمایا اے چند چیزیں نے ہوتے وقت گزار کے اپنے ٹکڑے سدھے کر رہے ہیں. اللہ پاک جل شانہ اساں پورے دین اسلام دا محافظ بنائے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خاص طور تے جیڑی ہونے ہوا نکلی وطنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شان نے ہوتے پہرہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.